بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جی، جو گفتگو لیے حاضر خدمت ہوں وہ ہے مصیبتوں پہ صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم تمہیں خوف، فقر و فاقہ، جان و مال کے نقصان اور آمدنیوں کے نقصان میں مبتلا کر کے ضرور آزمائیں گے۔ اور پھر جو لوگ صبر کریں اور مصیبت آنے پہ یہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں پلٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، فرمایا کہ انہیں بشر الصابرین، انہیں خوشخبری دے دیجیے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں اور ان پہ ان کے رب کی طرف سے بڑی نوازشیں اور رحمتیں ہوں گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 سے 157 تک اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ پہلی بات شروع میں ہی، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ میرے پاس میں نے اپنی سسٹر 001 سے گزارش کی تھی کہ میں وہ گفتگو بیان کروں گا عموماً جو میں لوگوں میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں لوگوں میں دیکھتا ہوں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، ہاں جی، کاروباری مسائل ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی کہتا ہے جی چیزوں میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نقصانات ہیں۔ تو میرا پہلا سوال گفتگو کی ابتدا میں ہی یہ ہے کہ یہ سب کس کے لیے ہے؟ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں آزماؤں گا۔ کاروبار بہت اچھا تھا، اب کم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، مال بہت زیادہ تھا، اب کم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی مختلف حوالوں سے یہاں لکھا ہوا ہے نا۔ صحت بہت اچھی تھی، اب پہلی والی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میں آزماؤں گا۔ تو سمجھے نا کہ ہر چیز جنات جادو نہیں ہوتی، بعض اوقات اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے۔ جی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس اشد بلاء، حضور مجھے یہ تو بتائیے کہ لوگوں میں سے زیادہ مصیبتیں اور تکالیف، لوگوں میں سے زیادہ مصیبتیں اور تکالیف کس پر آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء، انبیاء کرام پر۔ بڑی توجہ طلب حدیث ہے جی، یہ بڑی توجہ طلب حدیث ہے۔ بہت سارے سوالوں کا جواب ہے سنن ابن ماجہ شریف کی اس روایت میں کہ سب سے زیادہ مصیبتیں کس پہ آتی ہیں؟ فرمایا انبیاء کرام پر، ثم الامثل فالامثل، پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ ہر آدمی جو ہے، ان کے بعد یعنی انبیاء کرام کے بعد ہر آدمی، یبتل العبد علی حسب دینہ، پھر انبیاء کرام کے بعد جو ہے نا درجہ بدرجہ ہر آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پکا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں کچا ہے تو پھر اس پہ آزمائش بھی اس کے دین کے مطابق ہی آتی ہے، یعنی کچھ نرم ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور فرمایا کہ بندے پہ مصیبتیں تکلیفیں آتی رہتی ہیں، وہ صبر کرتا ہے۔ یہ بڑے توجہ سے سننے والی باتیں ہیں جی، آج کے درس کی بھی انشاءاللہ۔
فرمایا کہ اس پہ مصیبتیں تکلیفیں آتی رہتی ہیں. کیا ہوتا ہے پھر کہ حتی یترکہ یمشی علی الارض وما علیہ من خطیئہ. کہا وہ مصیبتیں اس پہ آتی رہتی ہیں حتیٰ کہ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ بندہ زمین پہ اس حال میں چلنے لگتا ہے کہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. غور کیجئے اس بات کو، کتنی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے. ہمارا پہلا سوال یہ ہوتا ہے جی میں نے 100 ڈاکٹر کو دکھایا، آرام نہیں آیا مجھے. وہ جی اتنا اچھا کاروبار تھا، پتہ نہیں ہوا کیا، پتہ نہیں کون ہمارے پیچھے پڑ گیا، پتہ نہیں یہ ہو گیا، پتہ نہیں وہ ہو گیا. یاد رکھیے گا ان باتوں کو، یہ باتیں ذہن نشین کر لیجئے گا. میری ایک بہن ہے، بہت پیاری بہن ہے الحمدللہ، بہت پیار کرتی ہے، بھائیوں کی طرح معاملات ہیں ان کے ساتھ. تو کچھ عرصہ پہلے مجھے اوپر نیچے 2-3 کچھ پریشانیاں آئیں. تو وہ کہنے لگی کہ حافظ صاحب میں نے تو آپ کی 2-3 یہ باتیں سنی ہیں، وہ بھی ضمناً انہیں کچھ پتہ چلی، کچھ بیگم سے کچھ ایسے مجھ سے باتیں. اس کو کہتی ہیں میں تو پریشان ہو گئی کہ آپ آج کل ان معاملات میں پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا جی ہاں. کہتی ہیں آپ کا تو مجھ سے برا حال ہے. میں نے کہا اللہ نہ کرے ایسا ہو. کہتی نہیں آپ کو تو بڑے میں نے کہا پریشانی کس چیز کی؟ ٹھیک ہے مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، لیکن یہ سدا کے لیے تھوڑی ہی ہے. میں نے کہا مجھ میں آپ میں یہ فرق ہے اللہ کے فضل سے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی. ہاں یہ ہے کہ اللہ اگر میری کسی گناہ کی وجہ سے ہے تو مجھے معاف فرما دے، آزمائش ہے تو مجھے اس پہ تو پورا اتار. ٹھیک ہے نا. تو میں نے یہ سمجھایا، میں کہا آپ کی طرح نہیں الحمدللہ، میں اللہ کے فضل سے کوشش ہے اللہ سے مدد مانگتا رہتا ہوں کہ اللہ تو استقامت دے، اور کوئی غلطی ہے تو بس وہ معاف ہو جائے، اور آزمائش ہے تو مجھے اس پہ پورا اترنے کی توفیق دے. یہ ہوتی ہے بات سمجھنے کی. ٹھیک ہے نا. تو ہم جناب ناشکری کے کلمات بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا اس بات کو. اگر خوشی ہے تو ہم اسے ساری زندگی کی خوشی سمجھ بیٹھتے ہیں، دکھ ہے تو ساری زندگی کا دکھ سمجھ بیٹھتے ہیں. میری زندگی کی کچھ خوشیاں میری ساری زندگی نہیں ہیں، اور میری زندگی کے کچھ دکھ میری ساری زندگی نہیں ہے. اسی دکھ اور سکھ کا نام زندگی ہے. کیونکہ دن کے ساتھ رات، میٹھے کے ساتھ کڑوا، ہاں جی، کھٹا اور میٹھا، پھول اور کانٹے. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ اکٹھے ہی بنایا ہے. اندھیرا اجالا جو کچھ ہے یہ اسی لیے ہے کہ زندگی کا مزہ ہی یہ ہے. تو اسی سے زندگی کی جو ہے نا وہ پیاسے کو ہی پتہ چلتا ہے کہ ٹھنڈے پانی کی کیا قیمت. باہر کیف مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کرنا کیا چاہیے جی؟ کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. بالکل دعا بھی کرنی چاہیے. لیکن ایک اور بات جس میں نے پورا ایک درس بھی 2 درس غالباً دیے تھے، اس کی بھی ریکارڈنگ 005 سسٹر کے پاس ہوگی. گڈ. صبر اور صلاح سے مدد مانگو. بالکل یہی کہنے لگا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین. اللہ کن کے ساتھ ہے جی؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پتہ نہیں یہ آیات ہم کیوں بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے پوری ایک گفتگو کی تھی کہ نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا، اور میں نے اس کی بہت ساری مثالیں دی تھی. غالباً 2 یا 3 حصوں میں اس کی ریکارڈنگ میرا خیال ہے سسٹر 005 کے بعد شاید ہو پڑی ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو صبر اور نماز کہاں چلے گئے ہمارے؟ قرآن کا حکم ہے. آج ہماری گفتگو مصائب پہ صبر. آیت میں پہلے لفظ ہیں یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا. ایمان والوں کو کہا کہ مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، دکھ آئیں گے، بیماریاں آئیں گی، حالات بگڑیں گے، معاملات خراب ہوں گے. کرنا کیا ہے؟ واویلا مچانا شروع کر دو، شور مچانا شروع کر دو، لوگوں کو بتانا شروع کر دو؟ نہ، صبر. صبر سے رہیں. اور میں تو کئی لوگوں کو علاج یہ بتاتا ہوتا ہوں کہ آپ جتنا لوگوں سے شیئر کرتے ہیں نا اتنی ہی پریشانی بڑھاتے ہیں. اکیلے ہوں گے تو اپنے پاس ہوگی بات، ٹھیک ہے.
جتنا لوگوں میں پھیلائیں گے، بار بار وہی گفتگو رپیٹ ہوگی تو بندہ جو ہے نا پھر رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کہا گیا صبر سے کام لیجئے، اور دوسری چیز نماز سے کام لیجئے. بالکل اللہ سے مدد یہی ہے، سجدے میں پڑ جائیے. دیکھیں اللہ رب العالمین پھر کیا کرتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. میں کہتا ہوتا ہوں تنہائی میں بیٹھ کے صرف یہ سوچئے گا، بیمار آدمی، مصیبت زدہ آدمی اگر وہ صبر میں ہے، بے صبرہ نہیں ہے، کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. بس یہ آیت اگر سمجھ میں آ جائے، ٹکڑا بلکہ زندگی بدل جاتی ہے انسان کی. سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. جی جناب، سنن ابن ماجہ شریف کی دوسری روایت میں رکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور فرمایا کہ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. فمن رضی فلہ الرضا، پہ جو اس آزمائش کے دوران راضی رہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ ہمارا شمار ایسے ہی لوگوں میں فرما دے. ومن سخط، اور جو ناراض ہو جاتا ہے فرمایا فلہ السخط، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. کتنی خوبصورت روایت ہے. ہاں جی، ہمارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں، او جی پتہ نہیں میں کیا کچھ کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، یہ ہے وہ ہے، ایسے ہے ویسے ہے، پتہ نہیں ہم یہ باتیں کیوں کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے، دوبارہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اشارہ دینا چاہتا ہوں. ہمارے یعنی بزرگ اساتذہ میں ایک بڑی خوبصورت ایک ہستی عالم دین گزرے. وہ نا ہمیشہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے ربا میں راضی، ربا میں راضی، ربا میں راضی. ایک دن پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ حضرت صاحب یہ کیا آپ بابا جی ہر وقت ربا میں راضی، ربا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ چلتے پھرتے دن میں کئی دفعہ یہ جملہ بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ چلتے پھرتے میری زبان میں یہی رہے کہ اے اللہ میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی، دکھ بیماری سکھ چین جو بھی ہے نا بس میں راضی. کہتا ہے میں اپنی زبان میں بس یہی کہتا ہوں ربا میں راضی، ربا میں راضی. کہتے ہیں کہ دل میں یہ ہے، وہ کبھی میرا رب بھی تو فرشتوں سے کہہ دے گا نا کہ جاؤ، یہ جو بندہ سارا دن دل سے یہی کہتا رہتا ہے میں راضی میں راضی، اے فرشتوں میں اس بندے پہ راضی ہو گیا ہوں. کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے. ہمارے شکوے ہی نہیں ختم ہوتے. ہاں جی، ہمارے شکوے ہی نہیں ختم ہوتے اللہ تعالیٰ سے. تو اگر یہ روایت سمجھ میں آ جائے، اگر یہ روایت سمجھ میں آ جائے کہ جو راضی ہے رب راضی اس کے ساتھ، جو ناراض تو رب اس کے ساتھ ناراض ہے، تو میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ پھر بندہ کوئی روئے دھوئے اور شکوے کرے اس رب رحمان سے. روایت یہ بھی سنن ابن ماجہ شریف کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی اچھا جی، صبر کے متعلق بات چل رہی ہے ہماری کہ مصیبتوں پہ صبر. تو میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 بھی آج کے درس میں شامل کرنا چاہوں گا. اس میں کیا ہے جی؟ چھوٹا سا ایک ٹکڑا یا چھوٹا سا ایک جملہ کہہ لیجئے، واللہ یحب الصابرین. آسان ترجمہ اس کا بہت ساری بہنوں کو آتا بھی ہوگا، واللہ یحب الصابرین. اس کا ترجمہ کیا ہے جی؟ کہ اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں سے یحب محبت کرتے ہیں. بالکل صحیح لکھا ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے. صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہمارا جی نہیں چاہتا؟ ہمارا جی نہیں چاہتا کہ میں بھی وہ خوش نصیب ہو جاؤں کہ اللہ رب العالمین مجھ سے بھی محبت کرے. سمجھے نا اس بات کو، اس بات کو سمجھیے
کہ اللہ رب العالمین جو ہے یہ بات چاہتے ہیں کہ میں ایک بندے کو اگر آزمائش میں ڈالتا ہوں، وہ صبر کرتا ہے، تو اس صبر پہ میری اسے محبت ملتی ہے۔ دیکھیں ان دونوں آیتوں کو جوڑے نا آپس میں، ایک میں ہے کہ صبر کرنے والوں کے اللہ ساتھ ہے، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن دوسری جگہ کہا گیا صرف اللہ ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ محبت کرتا ہے ایسے شخص سے۔ ٹھیک ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہم عموماً اپنے دکھوں اور تکلیفوں میں جو ہے یہ باتیں ہمارے ذہن میں نہیں رہتی، اور دوسری بات بیان ہی نہیں ہوتی یہ باتیں۔ ٹھیک ہے، اور تیسری بات ہم جیسے جو دم ڈالنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں او ہو آپ کو تو جنات کی شکایت ہو گئی ہے، آپ پہ تو کسی نے کچھ کروا دیا ہے، پتہ نہیں یہ ہو گیا اور پتہ نہیں وہ ہو گیا۔ لوگ شکوک و شبہات میں ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جنات، جادو، معاملات یہ سب کچھ ہوتے ہیں، سب کچھ اس سے بھی لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں، لیکن پہلے ان اطراف میں بھی توجہ کیا کریں نا آپ۔ ٹھیک ہے نا، تب بات بنتی ہے نا۔ جی میں اپنی گفتگو کو اگر مزید آگے بڑھاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن صبر فلہ الصبر، میرا دل کرتا ہے عربی میں ساتھ نہ پڑھوں، ٹائم ذرا بچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے انہیں آزماتا ہے۔ پھر کیا ہے جی، فمن صبر، پھر جو صبر کرے اسے صبر کا ثواب دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ جو گلہ شکوہ کرے اسے اللہ رب العالمین پھر سزا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، مسند احمد کی روایت ہے، یہ غور کر لیں۔ جو صبر کرے اللہ اس سے محبت کرے، اور جو گلہ شکوہ کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کی سزا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو پھر بتائیں نا کہ ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے، کہ ہم صبر والے ہوں، ہم صبر والے ہوں یا بے صبرے ہوں۔ میرے استاد محترم ڈاکٹر حافظ عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ بڑی ایک خوبصورت بات کہا کرتے تھے، مجھے آج تک ان کی بات یاد ہے۔ وہ کہتے تھے بیٹا جی یوں سمجھ لو اس مثال کو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچے دیے، 4 بچے دیے، 5 بچے دیے، اور ایک بچہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، اب ہم کیا کہتے ہیں جی، اور جی جب سے نا وہ فلاں کا بیٹا فوت ہوا ہے نا اس کی زندگی میں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو اس طرح اس طرح۔ سمجھے اس بات کو، بے شک اس کا دکھ ہوتا ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن استاد محترم کہا کرتے تھے بیٹا کیا اس دکھ کا یہ مطلب ہے کہ آپ دکھ میں تو ہو، لیکن جتنے اللہ نے باقی جو اولاد دی ہے، باقی جو خوشیاں دی ہیں، باقی جو رزق دیا ہے، باقی جو آسائشیں دی ہیں، کیا ان سب کا شکر بھی اتنا ہی ادا کیا جتنا اس ایک کے چھن جانے کا دکھ ہے تمہیں؟ دل کو لگتی ہے بات جو ہے وہ دل کو لگتی ہے کہ ایک کے واپس لے جانے کی جتنی ٹینشن تم نے لے لی ہے، جتنا دکھ لے لیا ہے، تو جو باقی اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا شکر بھی پھر اسی حساب سے ادا کر رہی ہو، وہ کدھر گیا؟ یقیناً اس میں پھر کوتاہی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم پہ رحمت فرما دے۔ جی جناب، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی کہ میرے نزدیک قابل رشک مومن وہ ہے جس کے پاس مال کم ہو۔ حدیث غور سے سنیے گا، قابل رشک مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس پہ رشک آتا ہو، وہ کون ہے جی؟ جس کے پاس مال کم ہو، نماز سے وافر حصہ پائے، اللہ تعالیٰ کی اچھے طریقے سے عبادت کرے، ٹھیک ہے جی، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ سمجھنے کی باتیں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، لوگوں کی نگاہوں میں حقیر، اللہ اکبر، لوگوں کی نگاہوں میں حقیر، کوئی اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہیں کرتا، حسب ضرورت اس کے پاس روزی ہے بس، جس پہ وہ صبر کرتا ہے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنا کپڑا صاف کیا اور فرمایا کہ اسے موت جلد آ گئی، اس کا سامان بھی کم رہا، اس کی وراثت بھی کم رہی۔ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی قسم یہ روایات سننے اور پڑھنے والی ہیں، کبھی دیکھا کریں ان معاملات کو کہ کیسا وہ بندہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، رپیٹ کر دوں؟ ہاں جی، رپیٹ میں کر دیتا ہوں۔ بڑی خوبصورت روایت ہے، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ آپ لوگ اس کو یاد کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے اغبط الناس عندی، کہ میرے نزدیک قابل رشک مومن وہ ہے خفیف الحاظ، جس کے پاس کم مال ہو، ذو حظ من الصلاۃ، نماز سے وافر حصہ ہو اس کے پاس، احسن عبادت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اچھے طریقے سے عبادت کرے، وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، تنہائی میں اللہ کی اطاعت کرے، غامضاً فی الناس، لوگوں کی نگاہوں میں حقیر ہو، لا یشار الیہ بالاصابع، کوئی اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہیں کرتا، ایسا بندہ، وکان رزقہ کفافا، اس کے پاس روزی بھی بس حسب ضرورت ہی ہے، فصبر علی ذلک، اس پہ وہ صبر کرتا ہے، ثم نفض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصبعہ وقال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنا کپڑا صاف کیا اور فرمایا کہ اسے موت جلد آ گئی اور اس کا سامان بھی کم رہا اور اس کی وراثت بھی کم رہی۔ سمجھے ان چیزوں کو؟ بڑی خوبصورت روایت، اور روایت جو ہے یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں، ہم اگر ان چیزوں پہ غور کریں نا تو یقین جانیے کہ زندگی کے دکھ جھیلنے بڑے آسان ہو جاتے ہیں، بڑی طبیعت میں صبر آ جاتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوتا ہوں، استاد محترم بھی تشریف لے آئے ہیں کہ شاید جو میرے گھر کا ملازم ہے نا یا ملازمہ ہیں، بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہیں، ہاں جی، کہ شاید اگر وہ مجھ جیسے کپڑے پہن لے تو مجھ سے زیادہ خوبصورت نظر آئے، ٹھیک ہے؟ اگر مجھ جیسا کھانا پینا ہو تو شاید اس کے چہرے پہ زیادہ رونق آ جائے، ٹھیک ہے؟ میرے میں کیا خوبی ہے؟ اللہ نے دیا، اللہ کا فضل ہے صرف۔ یہ باتیں کبھی سوچا کریں کہ جو میرے نیچے ہیں، جو مجھ سے غریب رشتہ دار ہیں، جو مجھ سے نیچے میرے دوست ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ کا فضل مجھ پہ زیادہ ہے، اور یہ ڈرا کریں کیا پتہ دینی حوالے سے مجھ سے وہ کتنا بہتر ہو۔ بہرکیف یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہیں، اگر تنہائی میں بیٹھ کے میں اور آپ سنیں نا، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ طبیعت میں صبر بھی آئے گا اور نفس بھی صاف ہوگا، اللہ کا فضل اور کرم ہو جائے گا۔ بہت زیادہ ضرورت ہے ان روایات کو سوچنے کی، سمجھنے کی، اور دوبارہ رپیٹ کر کے پڑھنے، سننے، سنانے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔